الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة الطه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سورة پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج درس قرآن پاک کا آغاز 23ویں پارے سے ہے اور 23ویں پارے میں سورہ زمر سے ہے۔ سورہ زمر یہ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے اور کافروں کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے کہ جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو قرآن کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے جو ہے یہ بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا۔ تو رکوع کی ابتدا میں اس بات کا رد کیا گیا اور پھر آگے چل کر جو وہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد ہے، معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ثم نعوذ باللہ، تو اس کا بھی رد کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود سے کسی کو اپنی اولاد بنا لیتا، لیکن اللہ اس سے پاک ہے۔ چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ کی عبادت کرتے رہو اسی کے خالص بندے ہو کر۔ یعنی یہ پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اسی کے بندے ہو کر کرتے رہو، خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے رہو۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، بندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا لیا، تو اب جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنایا، یعنی یہاں مراد جو ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا،
تو جب کافروں سے یہ کہا جاتا کہ تم اس بات کو بتاؤ کہ ساری دنیا کا خالق کون ہے، تو وہ کہتے اللہ ہے، تو پھر کہا جاتا کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، تاکہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا لیا، والی بنا لیا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں صرف اسی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ جن بتوں کو یہ سمجھ کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ان کی وہم ہیں، ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ سب کا سب جو ہے ناحق ہے۔ حق بات وہی ہے کہ جو حضور لے کر آئے ہیں، جس معاملے میں یہ حضور سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے کہ جو جھوٹا ہو اور بڑا ناشکرا ہو۔ جھوٹے اس لیے کہ وہ بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، اور ناشکر اس لیے کہ جس رب نے انہیں اتنی نعمتیں عطا کی، اس رب کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ یعنی یہ جو کافر معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو رب فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا کسی کو اپنی اولاد بنانا تو مخلوق میں سے کسے چاہتا چن لیتا، سبحانہ، لیکن پاکی ہے اسے، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ وہ ایک ہے اور غالب ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تنہا ہے، غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، ہاں ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا کر رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مدت مقررہ کے لیے چلتا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، سنتا ہے وہی صاحب عزت ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی وہ رب ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، غالب ہے۔ ہاں وہ سارے جہاں کا خالق ہے، دن کو رات، رات کو دن بناتا ہے، سورج و چاند اس کے تابع ہیں۔ اس نے ہی انہیں ان کاموں میں لگا رکھا ہے کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند کی اپنی منزلیں ہیں، ابتدائی تاریخوں میں بالکل باریک، پھر درمیان میں پورا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کم ہوتے ہوتے بالکل آخری کی تاریخوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ایک مدار میں چل رہا ہے، وہ اللہ عزت والا، بخشنے والا ان سب کو چلاتا ہے۔ تو اوپر بتایا کہ یہ ساری کائنات کا نظام وہ رب چلاتا ہے۔ آگے انسان کی بات بتا رہے ہیں، چنانچہ اللہ فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی حضرت آدم
علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری انسانیت کو پیدا کیا، تو فرمایا تمہیں ایک جان سے بنایا، ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے جانوروں میں سے جوڑے اتارے۔ کتنے جوڑے؟ فرمایا 8 جوڑے، ثمانیت ازواج، 8 جوڑے اتارے، یعنی ایک اونٹ اور اس کے ساتھ اس کی مادہ، گائے اور اس کے ساتھ بیل، بکری یعنی اس کے ساتھ بکرا، اور بھیڑ اور اس کا بھیڑ کا مادہ، یعنی کہ ٹوٹل یہ 8 جوڑے اتارے کہ جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے لیے 8 جوڑے اتارے، اس لیے ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عرب تھے ان کے سامنے جو جانور موجود ہوتے تھے جن سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے، وہ یہ جانور کثرت سے ان کے سامنے موجود تھے۔ تو فرمایا یہ جانور جو تم جن سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ اونٹ ہے، یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ گائے ہیں، ان سے جو تم فائدہ اٹھاتے ہو یہ اللہ نے تمہارے لیے اتاری، تمہارے فائدے کے لیے اتاری۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد دوسری طرح 3 اندھیروں میں۔ وہ رب، اللہ اکبر، کیا شان ہے اس رب کی، کہ فرمایا کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس پیٹ میں رحم کا اندھیرا، اور اس رحم کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس جھلی کا اندھیرا، یعنی ماں کا پیٹ، پھر اس میں اس کا رحم جس میں وہ بچہ رہتا ہے، اور وہ جھلی۔ تو فرمائیے ان 3 اندھیروں میں وہ تمہیں ایک مخلوق سے، ایک خلقت سے دوسری خلقت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی پہلے تم جو ہے وہ پانی کا قطرہ ہوتے ہو، اس سے تم جمع ہوا خون بنتے ہو، پھر گوشت کا لوتھرا، اور اس کے بعد پوری انسان کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ پروسیس جو تمہاری ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تمہارا، جو رب اس بات پر قادر ہے، اس رب، وہ رب تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو فانا تصرفون، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھرے جاتے ہو، اس کو چھوڑ کر پھر کہاں جا رہے ہو؟ اسی کی بندگی کرو کہ ساری کائنات اسی کی ہے، وہی جو ہے سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ اور پھر آگے فرما رہا ہے کہ اس کی اتنی نشانیاں ہیں، اتنی قدرتیں ہیں، وہ تمہیں بتا رہا ہے، اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو یہ نہ سمجھو کہ تم اس رب کا کوئی نقصان کرو گے، نہیں، فرمایا ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے تو فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تو تم بے نیاز ہے تم سے، اسے کس چیز کی پرواہ ہے۔ یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے رب کی رضا اور اس کی عبادت، اگر ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، جو بھی اس کے احکامات ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ہم اس رب کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ اس رب کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں تو وہ رب تو بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارا فائدہ ہے، ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ ہمارا فائدہ ہے۔ اگر اس رب کی کوئی بھی عبادت نہ کرے، ساری دنیا اس کے نافرمانی کرنے لگ جائے، تو اس کو تو کوئی بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا
ان تکفروا اگر تم ناشکری کرو فإن اللہ غنی عنکم بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں ہے، وَإِن تشکروا اور اگر تم شکر کرو یرضہ لکم تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اللہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد پر چلیں یا نہ چلیں، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں خبردار کرے گا، بتائے گا، اور جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے اسے ویسا انجام، ویسی جزا جو ہے اسے دی جائے گی۔ انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف جھکا ہوا، یعنی بالکل اللہ کی طرف مائل ہو کر اسے پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ یا رب میری اس پریشانی کو دور کر دے، مولا دور کر دے، نمازیں روزے بالکل اللہ کی طرف اپنی لو لگا لیتا ہے کہ یہ پریشانی مجھ سے دور ہو جائے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل پھر جب اللہ اس سے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا۔ یعنی جب نعمت مل جاتی ہے اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے تو پھر رب کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اور اللہ کے لیے برابر والا ٹھہرانے لگتا ہے۔ یعنی یہ بات تو کافر کی ہو رہی ہے کہ کافر جب اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے رب اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اور جب اس سے پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنے بتوں کے پاس چلا جاتا ہے اور اللہ کے برابر جو ہے انہیں ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ وہ اس کو راہ سے بہکا دے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار تم اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لو، بے شک تم دوزخیوں میں سے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ کافر کا طریقہ ہے کہ جب اس پر پریشانی آتی ہے تو وہ رب کو یاد کرتا ہے، اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ اپنے بتوں کے پاس چلا جاتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اگر کسی پریشانی میں ہے اور اس کی پریشانی رب دور کر دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ جیسے وہ پریشانی میں اپنے رب کو یاد رکھ رہا تھا، یاد کر رہا تھا، ویسے اپنے خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جائے اور پھر اللہ کو بھول جائے۔ تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ کیا وہ کہ جس کی جو فرما برداری میں جس کی رات کی گھڑیاں گزری سجدے میں اور قیام کی حالت میں اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے،
وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے؟ وہ شخص کہ جو فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں اس کی رات کی گھڑیاں جو ہیں وہ سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ وہ رب جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اس کی بخشش فرمائے گا، تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کیا وہ کہ جو جانتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جو ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرے، اس کے راتیں جو ہیں قیام میں گزر جائیں، اس کی راتیں جو ہیں سجدوں میں گزر جائیں، اس کے دل میں رب کا خوف ہو، آخرت سے ڈرتا ہو کہ کل قیامت میں میرا کیا حشر ہوگا، تو ایسا شخص اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی راتیں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر جائیں، جو راتوں کو دیر دیر تک جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا ہو، اس دنیا سے دل لگایا ہوا ہو، سوشل میڈیا پر اور دیگر جو بھی وہ ذرائع کے جو بے حیائی کے ہیں یا برے کام کے ہیں ان میں لگا ہوا ہو، ساری ساری رات جاگ کر فجر کے وقت سو جاتا ہو اور فجر کی نماز قضا کر دیتا ہو، تو اصل تو کامیابی اس شخص کے لیے ہے نا کہ جو رب کا فرما بردار ہے، جس کی رات کی گھڑیاں جو ہیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزرتی ہیں۔ اور کتنا پیارا عمل ہے کہ جب سب سو رہے ہوں، سردی کی سخت راتوں میں بندہ اٹھے آدھی رات کو، وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، تو جو سکون اس وقت ملتا ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں مل سکتا۔ اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے، اور جو بندہ سجدے میں جاتا ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اسے پتا ہے سب سو رہے ہیں، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، اور وہ سجدے میں جا کر اپنے رب کو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو کتنا ایک لطف آتا ہے کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، وہ خالی اس ذہن ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کس لیے وہ کھڑا ہوا ہے؟ اس نے ان سردی کی راتوں میں وضو کیوں کیا؟ اسے سردی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے جسم پر پانی ڈالا ہے، کس کی محبت میں؟ اپنے رب کی محبت میں۔ تو جب اس سے محبت کرے گا تو وہ رب اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، جتنے بھی مسائل ہیں، آدھی رات کو بیدار ہو کر تہجد کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، مصلی پر 2 رکعتیں اس رب کی بارگاہ میں بالکل یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے نا، ایسے اپنے رب کی بارگاہ میں ضد کریں کہ مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، رات کو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آج میں تیرے لیے صرف حاضر ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری 5 وقت کی نمازوں میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ دیکھو یہ بندہ نمازی ہے، لیکن اس رات کے اس پہر میں تو مولا میں تیرے لیے کھڑا ہوا ہوں، آج تجھ سے میں سوال کرتا ہوں میری ساری پریشانیاں دور کر دے، دنیا کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں، آخرت میں بھی میرے لیے آسانی ہو جائے، مجھے بخشش کا پروانہ سنا دے۔ تو ایسا سکون ملے گا، ایسی راحت ملے گی کہ جیسی راحت ہمیں کبھی بھی زندگی میں حاصل نہیں ہوگی۔ وہ 2 رکعت پڑھ کر جو سکون میسر ہو وہ زندگی میں پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں نہیں معلوم ہمیں کب تک زندہ رہنا ہے، لیکن جب بھی موقع ملے کوشش کریں کہ ضرور روز نہیں تو مہینے میں، ہفتے میں 1 بار کر لے، ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں 1 بار، مہینے میں ضرور اس طرح کریں، اور کوشش کریں کہ معمول بنا لیں، تو کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو فرمایا کہ جاہل اور عالم جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے، انما یتذکر اولو الالباب،
نصیحت تو وہی مانتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد الکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اگلے رکوع کی ابتدا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یعنی کہ یہ مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں اچھا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ بھلائی کس طرح ہے کہ صحت بھی ہے، وسیع رزق بھی ہے، آفتوں سے نجات بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یعنی دنیا میں وسیع رزق کس طرح کہ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو پرہیزگاری اختیار کرنے والا شخص جو ہے، وہاں جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا ثواب بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا اور کافر تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کر کسی دوسرے مقام پر جا کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم ہے کہ اللہ کو کی عبادت کروں خالص اسی کا بندہ ہو کر۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے اپنی گردن رکھوں، یہ سب سے پہلے اپنی گردن کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤں۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انی عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حالانکہ حضور سے نافرمانی ناممکن ہے، آپ معصوم ہیں، اور معصوم جو ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرمایا کہ اگر میں بھی بالفرض کوئی نافرمانی کر جاؤں تو میں خوف رکھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ایک بڑے دن کا عذاب ہو سکتا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تم فرماؤ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں محض اسی کا بندہ ہو کر۔ فاعبدوا، تو تم عبادت کرو، ما شئتم من دونہ، جسے تم چاہتے ہو اللہ کے سوا، یعنی اگر تم نہیں مانتے تو میں تو محض اللہ ہی کی عبادت کروں گا، تم جسے پوچھتے ہو تم پوچھتے رہو اللہ کو چھوڑ کر۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ کہ جنہوں نے اب خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سن لو یہی سب سے بڑی ہار ہے، یعنی یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔
سب سے واضح ہار ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر بھی اپنے رب کو نہ پہچان سکا اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، تو اس سے بڑی ہار اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہے، ومن تحتہم غلل، اور ان کے نیچے پہاڑ ہیں۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقونی، اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچ گئے، یعنی جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع لائے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عبادی، تو خوشی سناؤ میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، کہ جو کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، یعنی حق کی بات کو بغور سنتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بہترین باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے، لیکن نیکیوں میں بھی درجات ہیں کہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے۔ تو فرمایا ایک تو وہ حق کی بات کو سنتے ہیں اور اس میں جو سب سے بہترین نیکی ہوتی ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، یعنی بغور حق کی بات سنتے ہیں اور پھر جو سب سے بہترین ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کیا وہ کہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نجات والوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی کہ اب اس نے حد درمی کی وجہ سے جو کفر اختیار کر لیا، تو اللہ نے اب اس پر مہر لگا دی کہ اب یہ ایمان لے کر نہیں آئے گا، اور اس پر جو ہے عذاب ثابت ہو چکا، تو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے نجات حاصل کر لی ہو اور اللہ کے عذاب سے اسے پناہ مل گئی ہو؟ ہرگز وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم ہدایت دیکھ کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ یعنی جس پر کہ جو اپنی حد درمی کی وجہ سے جس نے اپنے اوپر یہ مہر لگوا دی ہے کہ اب یہ ایمان لے کر نہیں آئے گا، تو تم اب اسے آگ سے نہیں بچا سکتے، اب اسے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور اپنی حد درمی کی وجہ سے اس نے کفر کو اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے عذاب کو مقرر کر لیا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے لیے جنت میں محلات ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور ایسے محلات ہیں کہ ان کے اوپر بھی مزید محل بنے ہوئے ہیں، خوبصورت محل، خوبصورت جنت، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے قدرت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فسلکہ ینابیع فی الارض،
پھر اس سے زمین میں چشمے بہائے، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے کھیتی کو نکالتا ہے کہ جو الگ الگ رنگوں کی ہوتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو تو دیکھے گا کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری دنیا کی مثال بیان کی ہے، کتنی پیاری۔ فرمایا کہ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ آسمان سے کوئی پانی کا نزول ہو اور اس سے کھیتی اگے، اور کھیتی بھی بڑی رنگ برنگی، بڑے خوبصورت پھول ہیں، آپ دیکھتے ہیں گلاب کا پھول ہے، مختلف پھول اگتے ہیں، مختلف پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھر ایک اس کا خوبصورت رنگ ہوتا ہے، پھر وہ رنگ کچھ دنوں بعد زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، پھر وہ پیلا ہونے کے بعد بالکل سوکھ جاتا ہے، سوکھنے کے بعد وہ بالکل، اس کو آپ یوں پکڑے نا تو وہ ٹوٹ کر ختم، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کیا ہے، انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس دنیا کو حاصل کرتا ہے، اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کھیتی جو ہے سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جاتی۔ یہ 4 دن کی رنگینیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے، پھر موت آ جاتی ہے اور انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کھیتی کی مثال کو دیکھو تو صحیح کہ یہ جو اگتی ہے اس میں ایک کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں یہ بڑی رنگ برنگی ہو رہی ہوتی ہے، بڑا اس کا رنگ کھلا ہوا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس پر پیلا پن آ جاتا ہے۔ جیسے انسان کی ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور جوانی میں وہ بڑا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہاں دوڑتا ہے، وہاں دوڑتا ہے، یہاں بھاگتا ہے، وہاں بھاگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کھیتی پر پیلا رنگ آ جاتا ہے نا، ایسے انسان کا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیلا رنگ ہونے کے بعد وہ بالکل ختم ہو کر چورا چور ہو جاتا ہے، اور ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ یعنی جب وہ بڑھاپا ختم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی، اور پھر اسے کوئی یاد نہیں رکھتا، کوئی اس پہ 4 دن لوگ اسے یاد رکھیں گے، اس کے بعد وہ بھلایا جاتا ہے، پھر کوئی اس کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ فلاں بندہ کیسا ہے، اس لیے کیونکہ اب وہ تو اس دنیا میں رہا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مثال ہے، ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ جو عقل رکھے تو وہ دیکھے کہ کیسے اس کھیتی کا حال ہوتا ہے، ایسا ہی انسان کی زندگی کا بھی حال ہے۔ تو کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے رب کو راضی کر لے، اور جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو پھر فائدہ کیا اس دنیا کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا، محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم یا سیدی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے؟ یعنی جس کا سینہ رب نے ہدایت سے کھول دیا، روشن کر دیا، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی ہدایت پر ہے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا سینہ تنگ ہے اور وہ کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ ہرگز وہ شخص اس کے جیسا
نہیں ہو سکتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تو سنگ دل کے لیے خرابی ہے کہ وہ کہ جو سنگ دل ہے تو ان کے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، تو خرابی ہے ان کی کہ جن کے دل یاد خدا سے کی طرف سے سخت ہو چکے ہیں، یاد خدا کی طرف سے سخت ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے خرابی ہے کہ جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو چکے ہیں۔ ذرا غور کریں نا کہ ہماری جو مجالس ہیں، دنیاوی مجالس ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، اور آپ دوستوں کی ایک محفل لگی ہوئی ہے، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، مذاق مستی ہو رہی ہے، وہاں کوئی دینی شخص آ کر اگر کوئی دین کی بات کرنے لگ جائے تو دیکھا ہے نا کہ بعض لوگ کیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کہ ایسا چہرہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، یار ہم تو ذرا اپنی باتیں کر رہے تھے، یہ دین کی بات کرنا شروع ہو گیا۔ صحیح ہے یار، ہمیں پتہ ہے یار، ہمیں بھی پتہ ہے نمازیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو دل کر رہا ہے کہ نہیں بس یہ جلدی سے چلا جائے اور ہم پھر سے دنیاوی باتوں میں لگ جائیں۔ شادی بیاہ کی محفل ہو رہی ہے، وہاں اگر کوئی مائک پکڑ کر جو ہے 4 باتیں نصیحت کرنے لگ جائے کہ بھائی شادی کے معاملات ہیں، گھر والوں کو جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی نصیحت کرتا ہے کہ یہ جو یہ رسمیں ہیں، رسم و رواجیں ہیں، یہ ہندوانہ ہیں، یہ ڈھول بازیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، گناہ کے کام ہیں، تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ غور کریں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آس پاس ہم نظر گھماتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 4 لوگ اگر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور کوئی آ کر دین کی بات کرنا شروع کر دے تو کیسا دل ہوتا ہے؟ کیا ہم اس سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے دین کی بات کر رہا ہے؟ کیا ہمارا دل سخت ہو گیا اللہ کے ذکر سے؟ ہم دور بھاگتے ہیں کہ کوئی ہم سے اللہ کا ذکر نہ کر دے، کوئی ہمیں نصیحت کرنے نہ پہنچ جائے، کوئی قرآن کی بات نہ کرنا شروع کر دے۔ ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، یا ہم کہیں دکان پر کھڑے ہوئے ہیں تو کہتے چلیں بھائی نماز پڑھنے کے لیے، تو اسے دور سے دیکھ کر ہم کہنے لگے یار یہ تو ہمیں پکڑ کے لے جائے گا نماز کے لیے، تو وہ کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ اس کا کون سا فائدہ ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ جیسے وہ کامیاب ہو رہا ہے ایسے آپ کو بھی کامیاب کرے۔ 4 باتیں اگر اسے معلوم ہے دین کی تو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے تاکہ آپ بھی اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرے۔ تو ہمارا دل تو اللہ کی یاد سے اس کا مطلب سخت ہو چکا نا، کہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کے آنے سے، ہمیں ہوتا ہے جلدی سے بس وہ چلا جائے یہاں سے، بس ہم واپس اپنی دنیاوی باتوں میں لگ جائیں۔ کتنا برا حال ہو گیا مسلمان کا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اس کا دل سخت ہو چکا کہ نہیں بھائی اس کی تو ایک مجلس ہوتی ہے، جب ہم جمعہ پڑھنے جائیں گے نا تو جمعے میں سن لیں گے بات، تو اللہ کی عبادت تو ہر لمحے ہم پر لازم ہے۔ ہم آئے اس دنیا میں کیوں ہیں؟ ہم نے جو مقصود ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی جو اللہ کی عبادت ہے، اس کی رضا ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ ان اوقات میں کریں گے، اور جو مقصود چیز نہیں ہے، لہو و لہب ہے، کھیل کود ہے، وہ تو ہم ساری زندگی کریں گے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، بس اتنی دیر کریں گے، اتنی دیر پڑھ لیا، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنا کر لیا۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کرتے ہیں، ایک لمٹ مقرر کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر آدھا پارہ پڑھنا ہے، ہمیں 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے مقرر کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ کیا دنیاوی معاملات میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ کام ہمیں خالی اتنے وقت کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا؟ تو دنیاوی کام کے لیے ہماری کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ان لمیٹڈ کام کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں ہم نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ بس یہ دین کو دینا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو ہونا چاہیے کہ ہمارا سارا وقت دین کے لیے ہو۔ ہم اگر
دنیا کی طرف جائیں تو صرف اتنا جتنا ہماری ضرورت پوری ہو سکے، ہم زندہ رہ سکیں، ہم کھا سکیں پی سکیں، بس۔ ہم محلات بنانے کے لیے اس دنیا میں تھوڑی آئے، اس دنیا میں ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے آئے۔ اگر یہ ایمان ہی سلامت لے کر نہ جا سکے تو پھر کیا فائدہ؟ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے اس ایمان کی سلامتی۔ یہ ایمان اس دنیا سے اگر ہم جو لے کر آئے ہیں، اس رب نے بن مانگے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر دیا ہے کہ جو مسلمان گھرانہ ہے، سنی صحیح العقیدہ گھرانہ ہے، تو اس رب کا کتنا کرم ہے۔ ہم بھی پیدا ہوئے ہیں اور ایک وہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے کہ جو کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے، تو اس رب نے ہم پہ کرم کیا نا کہ اس نے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ ہم نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے ہندو کے گھر پیدا ہو گیا اور ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے۔ تو جس رب نے بن مانگے اسلام کی دولت دے دی، تو اس نعمت کی ہم قدر کریں، اس رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا خرابی ہے ان کی کہ جن کے دل یاد خدا سے کی خوف کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک جیسی ہے، متشابہا مثانیہ دوہرے بیان والی ہے، یعنی بار بار اس میں بیانات کیے جاتے ہیں، اس کتاب کو بار بار تلاوت کیا جاتا ہے، اور اس میں جنت اور دوزخ کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ یا اس کا ایک معنی ہے کہ اسے بار بار تلاوت کیا جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن پر کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب کوئی شخص سمجھ کر اسے تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے وہ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ جہنم کا ذکر سنتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم پر جہنم کا عذاب ہے، اور جب وہ سنتے ہیں کہ رب کی رحمت بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے رب سے جو خوف رکھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں، یعنی اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ کبھی بھی ہم سے اس نعمت کو نہ چھینے، ہمیں ہمیشہ اسلام پر قائم و دائم فرمائے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ، تو کیا وہ قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا؟ اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جس سے نجات حاصل کی، یعنی کہ جو برے عذاب کو اپنے چہرے سے بھی نہ بچا سکے۔ فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ، کہ کیا وہ قیامت کے دن عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا؟ کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو نجات حاصل کرنے والا ہے؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وقیل للظالمین، اس دن ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اس کا مزہ کہ جو تم دنیا میں کماتے تھے۔ ما کنتم تکسبون، جو کچھ تم دنیا میں کماتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے تھے۔ فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر اس جگہ سے عذاب آیا کہ جس کی انہیں خبر بھی نہ تھی۔
یعنی وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا تھا کہ اگر وہ جانتے. یعنی پہلے ہی جان لیتے تو ان کے لیے اچھا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ کسی طرح انہیں نصیحت حاصل ہو. کہ کسی طرح ہم مختلف طریقے سے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں تو انسان کے اوپر نصیحت اثر کر جائے اور وہ اس نصیحت کو قبول کر جائے. قرآن عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، عربی زبان کا قرآن کہ جس میں کہیں بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کہ تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام میں کئی برے آقا شریک ہوں، بد اخلاق آقا شریک ہوں، اور ایک ایسا غلام ہے کہ جس کا ایک ہی آقا ہو. یعنی جیسے مثال اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے خدا ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کسی کوئی ایک غلام ہو اور اس کے بہت سارے برے آقا ہوں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اکیلا ہو اور اس کا ایک ہی آقا ہو، تو وہ غلام اس کے الگ الگ آقا ہیں. تو کوئی آقا اس سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے بیٹھو، وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، وہ کہتا ہے میرے لیے پانی بھر کے لاؤ، وہ کہتا ہے میرے لیے کھانا لے کر آؤ. یعنی اس غلام کا حال اچھا کہ جس کے بہت سارے برے آقا ہوں، یا اس غلام کا حال اچھا کہ جس کا صرف ایک ہی آقا ہو. تو یقیناً اس غلام کا حال اچھا کہ جس کا صرف ایک ہی آقا ہو. تو فرمایا جیسے اس غلام کا حال اچھا ہے، تو فرمایا حقیقتاً بھی اس دنیا میں وہ رب ایک اکیلا ہے اور اس کے تم بندے ہو، اور اس کی تابعداری تم پر لازم ہے. تو تم کبھی اس بت کی پوجا کرتے ہو، کبھی اس بت کی پوجا کرتے ہو، کبھی اس کے پاس جاتے ہو، کبھی اس کے پاس جاتے ہو، تو تم نے اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں. تو فرمایا مثال دے کر فرمایا کہ جس کے اتنے سارے آقا ہوں وہ اچھا، یا وہ اچھا کہ جس کا صرف ایک ہی آقا ہو اور وہی اسے حکم دے اور وہ اس کی فرما برداری کرے. تو یقیناً وہی غلام بہتر ہے کہ جس کا ایک ہی آقا ہو. تو فرمایا هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. انک میت، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ، اور ان کو بھی مرنا ہے. یعنی اے محبوب آپ پر بھی ایک آن کے لیے موت تو آنی ہے، اور انبیاء کی موت تو ایک آن کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ان کی موت ایسے ہے کہ بس ایک آن کے لیے آئی اور دوبارہ انہیں واپس ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فرمایا کہ بے شک آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، تو معنی یہی ہے کہ ایک آن کے لیے آپ پر موت واقع ہوگی اور پھر دوبارہ سے آپ کی زندگی ہے. تو فرمایا انک میت، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے. یعنی گویا کہ یہ انتقال فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلے جانا. بظاہر حضور موجود ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل، اور حضور
اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں اور جسمانی طور پر جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا انکا میتن، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے، وانہم میتن، اور ان کو بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تم جھگڑو گے کہ انبیاء کہیں گے کہ ہم نے تو دعوت دی تھی، یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمیں کسی نے نہیں بلایا، پھر وہ جھگڑا کہ جو ان کے بتوں کا اور ان کا آپس کا ہوگا کہ یہ بت کہیں گے کہ انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، یہ کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی آپس میں اس طرح سے جھگڑتے رہیں گے، لیکن ان کا یہ جھگڑنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں الحمدللہ 23واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی محمد۔ چوبیسویں پارے کی ابتدا ہے۔ اچھا، اس پہ جو پیچھے ہماری آیت گزری انکا میتن، کہ بے شک آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اس پر ایک بات بہت اچھی بیان کی گئی کہ فرمایا کہ موت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک روح کا جسم سے الگ ہونا اور دوسری صورت ہے کہ روح کا جسم میں اپنا تصرف چھوڑ دینا۔ یعنی پہلی والی صورت میں کیا ہے کہ روح صرف جسم سے الگ ہوتی ہے لیکن اس کا جسم میں تصرف باقی رہتا ہے، اور دوسری صورت تو یہ ہے کہ روح کا جسم میں تصرف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جب انہیں اس دنیا سے یعنی جب ان پر موت واقع ہوتی ہے تو ان کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے لیکن ان کا تصرف اس پر باقی رہتا ہے، جبکہ ایک عام انسان کو جب موت آتی ہے تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے تصرف ختم کر دیتی ہے۔ تو انبیاء کی موت الگ ہے اور ایک عام انسان کی موت الگ ہے۔ بہرحال 24ویں پارے کی ابتدا ہے۔ 24ویں پارے کی ابتدا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آیا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ بے شک جہنم کافروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے اور اس سچ کی تصدیق کی، تو فرمایا یہی لوگ کہ جنہوں نے حضور کی تصدیق کی، یہی لوگ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ان کی نیکیوں کا صلہ ہے، جو وہ نیک اعمال کرتے تھے، یہ نیک ذالک جزاء المحسنین، یعنی یہ نیکیاں کرنے والوں کا
صلہ ہے، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، کہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام کہ جو انہوں نے کیا۔ یہ جب کوئی شخص اسلام کی نعمت اس سے حاصل ہو گئی، ایمان کی دولت اس سے حاصل ہو گئی، تو اپنی کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، جو بھی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اللہ پاک اسلام کی برکت سے اس سارے کاموں کو مٹا دے گا۔ تو فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام کہ جو انہوں نے کیا حالت کفر میں، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کا ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر کہ جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ جو اسلام لا کر اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں اچھی جزا دے، اچھا ثواب دے، اور جو انہوں نے حالت کفر میں کام کیے تو اللہ پاک وہ سارے کاموں کو مٹا دے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے، یعنی اللہ کافی ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور بندہ اسی پہ بھروسہ رکھے۔ تو یہ کافر جو ہیں آپ کو بتوں سے ڈراتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بتوں کے خلاف بات کریں گے تو یہ بت آپ کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ مجنون کر دیں گے، ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کس کی مجال ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی اپنی راہ سے بھٹکا دے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ بے شک اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کیا کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہ جنہیں تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفۃ ضرہ، کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو مجھ سے ٹال دیں گے؟ یعنی یہ بت جو ہے، جو رب، اگر میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت جو ہے اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا وہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو هل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ اس کی رحمت کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں، مجھ سے روک سکتے ہیں؟ ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بت کسی کام کے نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ رب ہر سب کچھ کر سکتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ اتنا ایک پیارا عقیدہ ہے کہ انسان اگر اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا، ہمیشہ کے لیے، تو کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ شیطان اس سے کہے گا نا کہ تو جھوٹ بول دے، تو اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر لے، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کو بول دے کہ یہ جو ہے نا فلاں بہترین کوالٹی کا مال ہے اور اس کو جھوٹ بول کر بیچ دے، تو تیرے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، تیرا قرضہ اتر جائے گا، تیرے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، اس کا پیسہ دبا لے، اس کا پیسہ کھا لے، اسے غلط چیز دے دے، اسے دھوکہ دے دے، اس کے مال ہڑپ کر لے، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ تو اگر یہ سوچنا شروع کر دے نا انسان، حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے، وہ رب مجھے سب کچھ عطا کرے گا جو میں اس سے مانگوں گا، تو مجھے کسی حرام کام کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
شیطان کے رستے پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ مجھے بس ہے، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم اپنی جگہ تم کام کرتے رہو، عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یعنی تم اگر باز نہیں آتے تو تم شرک کرتے رہو، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ بابا جی فرماتے تھے نا کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کر دے، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری ہے کہ جس کے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو ہدایت یافتہ ہوا تو اس کا نفع اس کے لیے ہے، تو یہ اس کے لیے ہی بھلے کی بات ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا بھٹک گیا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تمہارے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اے محبوب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب اگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے اور ہدایت یافتہ نہیں ہوتے تو جو ہدایت یافتہ ہوا ہے اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، اور جو گمراہ ہوا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ آپ کے ذمہ کرم پر کچھ بھی نہیں، آپ کے ذمہ کرم پر صرف پہنچا دینا تھا، اور بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انسان روز مرتا ہے۔ کس طرح؟ ایک تو وہ انسان کہ جسے موت آتی ہے اور پھر وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا، اور ایک وہ کیفیت ہے کہ جب انسان سوتا ہے۔ فرمایا جب انسان سوتا ہے نا تو گویا کہ اللہ پاک اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، ایک طریقے سے وہ بھی موت ہے، لیکن پھر وہ اسے دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جب انسان رات کو سوئے تو ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر کے سوئے، کیا پتا کہ صبح ہو ہی نہ، جو اس کی روح نکالی گئی ہے وہ واپس لوٹائی نہ جائے۔ تو اسی کا ذکر ہے، چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جو وہ جانے کہ جنہیں بھی موت نہیں آئے انہیں ان کے سوتے میں وفات دیتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ کہ جن کی موت کے وقت انہیں وفات دیتا ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں ابھی موت نہیں آئے ان کے سونے میں انہیں وفات دیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو پھر جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے روک لیتا ہے، یعنی جس کو اب صبح نہیں اٹھنا اور رات کو سویا ہے اب صبح نہیں اٹھنا تو ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرے کو بھیج دیتا ہے ایک مدت مقرر تک کہ اسے بھی لوٹ کر تو آنا ہی ہے، لیکن واپس دوبارہ لوٹا دیتا ہے کہ ایک مدت مقرر تک اسے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرتی ہیں۔ تو جو رب روزانہ اس بات پر قادر ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے، پھر جب وہ اٹھتا ہے تو دوبارہ اس میں بھیج دی جاتی ہے، وہ تو رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے جسموں میں دوبارہ تمہاری روح کو ڈال کر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔
ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کسی سفارشی کو بنا لیا، سفارشی بنا لیے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں؟ یعنی یہ بت جن کو تم سفارشی بنا رہے ہو، نہ ہی یہ شعور رکھتے ہیں، نہ ہی ان میں کوئی ملکیت ہے کہ یہ کوئی کام کر سکیں، اس کے باوجود تم نے انہیں اپنا سفارشی بنا لیا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو دل سمٹ جاتے ہیں ان کے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی توحید کے ذکر سے ان کے دل بگڑ جاتے ہیں، جس کا اثر چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، ایک اللہ کا ذکر کیا تو ان کے دل سمٹ جاتے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، چہرے بگڑ جاتے ہیں کہ یہ کس کا ذکر کر دیا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے جبھی وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، جبھی وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ تو انسان دیکھ لے کہ کس کے ذکر سے اسے خوشی ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے یا دنیا کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے؟ تو ایمان والا تو وہی ہے، مومن تو وہی ہے کہ جسے رب کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا مومن تو رب کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، لیکن کافر کا یہ کام ہے کہ جب رب کا ذکر ہو تو اس کا دل جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس کے رب کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہو کہ جو ان کے بت ہیں، اپنے بتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ اے اللہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، چھپی ہوئی اور ظاہری چیز کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دعا اتنی مقبول دعا ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے، کوئی اس کی مراد ہو، اسے چاہیے کہ پہلے یہ دعا پڑھے، اس کے بعد اپنی دعا مانگے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 46 ہے، 46 سورہ زمر کی آیت نمبر 46، 24ویں پارے کے اندر۔ تو یہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ہوتا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور ان ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اس کی مثل اور بھی ہوتا، یعنی ایک تو زمین میں جو کچھ اس وقت موجود ہے وہ، اور اس کے جیسا سیم ٹو سیم اور بھی ان کے پاس ہوتا، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ سب کا سب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے قیامت کے دن برے عذاب سے دیتے، تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے۔ یعنی اگر یہ کافر جو ہیں یہ سب کا سب فدیے کے طور پر دے دیں کہ ہمیں قیامت کے برے عذاب سے نجات مل جائے، یہ سارا مال دے کر، تب بھی انہیں قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی کہ جو ان کے خیال میں بھی نہ تھی۔ یعنی جب کافر عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب کی ہولناکیاں دیکھ کر وہ ایسے حیران ہو جائیں گے
کہ جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے ایسا ایسا عذاب ان پر کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل جائیں گی، وہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ سب ان پر کھل رہے ہوں گے۔ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر وہ چیز آ پڑے گی کہ جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، قال، تو وہ کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، یعنی کہ وہ پھر اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے، یہ تو میں نے اپنی مہارت سے کمایا ہے، اگر میرے پاس دماغ نہیں ہوتا، میرے پاس یہ ہنر نہیں ہوتا تو یہ تو آتا ہی نہیں، یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ سب میری وجہ سے، کسی کی وجہ سے نہیں۔ یعنی پھر وہ غرور و تکبر کرنے لگتا ہے، جیسا کہ قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں نے بنایا ہے، یہ ساری دولت میری ہے، میں نے اسے حاصل کیا ہے، وہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگا۔ تو جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، رب نعمت دے کر آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس نعمت کا شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تھے تو انہیں ان کا کمایا کچھ بھی کام نہ آیا۔ یعنی اس سے پہلے بھی، یعنی فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون، اس طرح دیگر قوموں میں جو لوگ گزرے، وہ ایک ہی بات کر جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہمیں خود سے حاصل ہوا ہے، یہ ہماری محنت ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ تو جو ایسا دعویٰ کرتے رہے انہیں ان کی کمائی کچھ بھی کام نہ آئی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ فاصابهم سيئات ما كسبوا، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں، جو انہوں نے کمایا اس کی برائیاں ان پر پڑ گئیں۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور جو ان میں ظالم ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، یعنی ان قریب وہ بھی اپنی برائیوں کی جو ہے وہ سزا پائیں گے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کی پکڑ فرمانے والا ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کی مہارت سے، کسی کے علم سے رزق نہیں ملتا۔ یہاں لوگ انگوٹھا چھاپ بھی ہوتے ہیں تو اربوں پتی ہوتے ہیں، اور یہاں لوگوں کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن وہ نوکریوں کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس رب کا کرم ہے نا کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس رب کی رحمت سے سب کچھ ملتا ہے، کوئی شخص اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنی مہارت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔
الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من كل داء. اللہم انی اسألک باسمک الأعظم ورضوانک الأکبر. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا. یا رب مصطفیٰ ہم تمام کا یہاں جمع ہونا، قرآن درس قرآن پاک پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما. اس کا ثواب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، عشرہ مبشرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہداء بدر و احد و حنین و کربلا، بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، معلمین، مدرسین، محققین، اولیاء بزرگان، مشائخ، بالخصوص حضور غوث اعظم کے والدین و تیری عطا سے ہماری راج رکھنے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. صدقہ حضور غوث اعظم کا قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں موت دے اور قادریوں کے ساتھ حشر فرما. حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غرض مبادہ تقن بشل حجبیری بابا فرینگند شیخ عبداللہ شیخ غازی عبداللہ شیخ صاحبی نوری شاہ بابا خواجہ بابا قطب عالم شاہ بخاری اور جتنے بھی اولیاء کرام میں شرکن گربن شمالن جنوب جہاں کا ہیں فرما. بالخصوص آج جن کے آراس بنائے جانے ہیں شاہ منصور سہروردی فقیر ملت مفتی جلال الدین امجدی کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مولا ان تمام کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو متمتع فرما. مولا اس کا جو کچھ پڑھا گیا سب اعلیٰ حضرت علیہ خلفاء علیہ صاحبزادے ساتھ خلفاء محدث پاکستان علامہ شاہ محمد نورانی صدیق قاری مسلم الدین علامہ علامہ سید شاہ ابو الحق قادری مفتی اعظم پاکستان، مفتی اقتداء خان صاحب، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین نظوی، غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. غازی عبدالقیوم شہید، غازی المدین شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. تمام غازیان اسلام کا صدقہ، امیر المجاہدین کا صدقہ مولا ہمیں مرتے دم تک حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، جو بھی پیدا ہوں تیرے نبی کے چاہنے والے پیدا ہوں، تیرے پیاروں کے چاہنے والے پیدا ہوں. مولا ہمیں مرتے دم تک مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما. مولا سے دعا مانگتے ہیں جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات حاضرین کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، بالخصوص سلمہ بہن کا جو انتقال ہو گیا مولا ان تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ اور وسیع فرما. مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما اور مولا جنت الفردوس میں مولا ہمیں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو مقروض ہیں انہیں بارکت سے نجات عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. مولا جو بیمار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان اقدس کے صدقے تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما. بالخصوص سیدہ عظمیٰ محمد علی محمد مزمل کے لیے اور شاہد بھائی کی والدہ کے لیے صحت یابی کے لیے کہا گیا. مولا میرے والدین کو مولا اور جتنے بھی یہاں حاضر ہیں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں، والدین میں کوئی بیمار ہیں، مولا تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ متواترہ عطا فرما. مولا جمعے کے دن کا صدقہ مولا تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما. مولا آنے والے ہر قسم کے مہلک امراض سے ہم تمام کی حفاظت فرما. مولا یہ اومیکرون اور مولا جتنے بھی کرونا وائرس کے مولا قسمیں ہیں مولا ہم تمام کو ان تمام وائرسز سے محفوظ فرما، ہم تمام کو اس سے نجات عطا فرما. مولا ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے نجات عطا فرما. تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا سے حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. مولا نور حمزہ، نور فاطمہ، جتنے اہل سنت کے طلبہ ہیں طالبات ہیں سب کی خیر فرما، سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. مولا جس کی دل میں دو پریشانی ہیں، جس کی جو مولا دلی مراد ہے مولا تو جانتا ہے، تو خبیر بذات الصدور ہے.
مولا تو علیم بذات الصدور ہے، مولا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، مولا سب کی پریشانیوں کو مولا دور کر دے، سب کی دل جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دے، حرمین طیبین کی بات اب بار بار حاضریاں عطا فرما، رمضان مدینہ عطا فرما، حج مبرور و مقبول کی سعادت عطا فرما۔ مولا غازی تنویر اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مولا جل از جل مولا باعزت رہائی عطا فرما، جتنے بھی مولا اسیران ناموس رسالت ہیں، مولا ناحق قید ہوئے ہیں، مولا تمام کو شاندار رہائی عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، جہاں کئی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں سب کو مولا ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، مسلمانوں کو اور اسلام کو عروج و ترقی عطا فرما، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔